امریکہ، اسرائیل اور ایران جنگ کے خاتمے کے لیے کوششوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ گزشتہ ماہ جب اس جنگ کا آغاز ہوا تو اسپانوی وزیر اعظم پیدرو سانچیز وہ پہلے یورپی رہنما تھے جنہوں نے اس جنگ میں شامل ہونے سے انکار کر کے مقامی اور عالمی سطح پر توجہ حاصل کی تھی۔ اس فیصلے کے بعد اسپین میں ہونے والے ایک حالیہ سروے میں پیدرو سانچیز کی حکمراں جماعت کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ کلارا بربال اسپانوی صحافی اور یونیورسٹی آف پومپیو فابرا بارسلونا میں پروفیسر ہیں۔ یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ ملک میں اس بات کو مثبت دیکھا جا رہا ہے کہ سانچیز بین الاقوامی سطح پر خود مختار موقف اختیار کر رہے ہیں اور اس جنگ کے حوالے سے ایک الگ شناخت بنا رہے ہیں۔ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ 20 سال پہلے مشرق وسطیٰ میں ایک اور جنگ کے باعث اسپین دہشت گردی کا ہدف بنا تھا اور ہسپانوی عوام دوبارہ اس صورتحال میں نہیں جانا چاہتے۔ تقریباً 5 کروڑ آبادی والے ملک اسپین میں پاکستانیوں سمیت 22 لاکھ سے زائد مسلمان بھی آباد ہیں۔ بارسلونا میں مقیم پاکستانی اور اسپانوی شہری اس فیصلے کے بارے میں کہتے ہیں۔ پیدرو سانچیز نے امریکہ کو انکار کر کے موجودہ جنگ میں شمولیت نہ کر کے انسانیت پسندی کا، انصاف پسندی کا اور برابری کا ثبوت دیا ہے۔ اس جنگ میں اور 21ویں صدی میں جاری دیگر جنگوں میں بھی ہمارے پاس ایسے ذرائع موجود ہیں جن کے ذریعے بات چیت اور سفارتی تعلقات قائم کیے جا سکتے ہیں تاکہ معاشرے اور انسانیت کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ اینٹی وار جو ان کا جو موقف سامنے آیا وہ بلا شبہ ایک بہت زبردست موقف تھا اور اس کو جو مسلم کمیونٹی ہے، اسپیشلی جو پاکستانی کمیونٹی، اس نے بہت زیادہ سراہا ہے۔ رواں برس 28 فروری سے جاری اس جنگ کے سبب عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور اقتصادی اثرات بھی نمایاں ہو رہے ہیں۔ اسپین سمیت کئی ممالک اس تنازع کے سفارتی حل پر زور دے رہے ہیں۔ اسپانوی تھنک ٹینک سیڈوب میں تنازعات اور جنگی امور کے ماہر پال برگیس سمجھتے ہیں کہ شاید ایران اس جنگ کا جلد خاتمہ نہیں چاہے گا۔ اس جنگ کے مختلف نتائج ہو سکتے ہیں۔ در حقیقت ایران کے مفاد میں ہے کہ یہ تنازع طویل ہو، کیونکہ اس کے بڑھنے سے تجارت اور توانائی کی فراہمی میں خلل بڑھے گا اور مستقبل میں کسی بھی امریکی حکومت کے لیے ایران پر دوبارہ حملہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایرانی قیادت کے ارکان کہہ چکے ہیں کہ وہ اس جنگ کو اپنی شرائط پر ختم کریں گے، نہ کہ جب امریکہ یا اسرائیل چاہیں۔ اسپین کی بڑی اپوزیشن جماعت پاپولر پارٹی اور انتہائی دائیں بازو کی سیاسی جماعت ووکس نے اس فیصلے پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے یورپی یونین کے اتحاد کو نقصان پہنچا ہے اور اسپین عالمی سطح پر تنہا بھی ہو سکتا ہے۔ کیا اسپین کو اس فیصلے کی کوئی قیمت چکانا پڑے گی؟ اس معاملے میں واضح ہے کہ امریکہ زیادہ طاقتور فریق ہے، لیکن اسپین کو ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ وہ ایک بڑے اقتصادی اور سیاسی نظام یعنی یورپی یونین کا حصہ ہے، جو اصولی طور پر اس معاملے میں پیدرو سانچیز کے اقدامات کی حمایت کر سکتی ہے۔ اسپانوی وزیر اعظم پیدرو سانچیز نے کہا تھا کہ ہم اس جنگ کو انکار کرنے والے پہلے ضرور ہیں مگر تنہا نہیں ہیں۔ اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ دیگر کئی یورپی رہنماؤں نے بھی خود کو اس جنگ سے الگ تھلگ کر لیا ہے، لیکن عوام کی اکثریت سوچتی ہے کہ کسی اس طرح کے عالمی تنازع سے خود کو الگ کر لینا کافی ہے یا اس کے خاتمے کے لیے کوششیں کرنا بھی ضروری ہیں۔ حافظ احمد، GW اردو، بارسلونا، اسپین۔